صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک خوبصورت واقعہ سنیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ سمندر میں بحری جہاز یعنی شپ کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، جہاز ہچکولے لینے لگا، مسافروں کے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ کلمہ، درود اور دعائیں وغیرہ پڑھنے لگے، دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ سب کو یہی خوف تھا کہ ہم بیچ سمندر میں غرق ہو کر موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ ایک طرف تو جہاز میں ایسا کوہرام مچا ہوا تھا، وہی ایک مجذوب یعنی کہ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے بزرگ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر جہاز کے کونے میں آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ ایک مسافر نے جب انہیں دیکھا تو قریب گیا، انہیں ہلایا۔ اچانک آنکھ کھلی تو انہوں نے جلدی سے پڑھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ پاک کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، وہی سنتا جانتا ہے۔ مسافر نے کہا، اے بندہ خدا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ آپ پھر بھی آرام سے سو رہے ہیں۔ وہ مجذوب بزرگ خاموش رہے، زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ پھر ایک کاغذ نکالا اور مسافر کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ کاغذ لو اور جہاز کے اوپر رکھاؤ۔ وہ مسافر کہتا ہے، میں نے ان کی بات مانی اور وہ کاغذ جہاز کے اوپر رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے یہ کام کیا، اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ ہیں جو جہاز کو ایک طرف سے پکڑ کر خشکی کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس دن طوفان اتنا تیز تھا کہ کئی بحری جہاز اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور ٹوٹ پھوٹ کر سمندر میں غرق ہو گئے، مگر ہم پر کرم ہوا، ان غیبی بزرگوں نے ہمارے جہاز کو کھینچ کر خشکی تک پہنچا دیا۔ وہ مسافر کہتا ہے، میں بڑا حیران تھا جب میں نے وہ کاغذ اٹھایا، دیکھا تو اس میں بدری صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ الحمدللہ، ان پاکیزہ ناموں کی برکت سے ہماری جان بچ گئی۔ اگلے دن ہم ان ناموں کا وظیفہ کرتے ہوئے جہاز میں سوار ہوئے اور یہی نام پڑھتے پڑھتے خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ جانی ساران بدر و احد پر درود، جانی ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی غزوہ بدر اور غزوہ احد میں دین کے لیے جانیں قربان کرنے والوں پر درود ہوں، بیعت رضوان کا حق ادا کرنے والے صحابہ کرام علیہ رضوان پر لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے اصحاب بدر کی فضیلت بھی سماعت فرمائیے۔ غزوہ بدر تاریخ اسلام کا عظیم ترین معرکہ، یہ اسلامی تاریخ کی پہلی لڑائی ہے جو حق اور باطل کے درمیان ہوئی۔ الحمدللہ، اس لڑائی میں مسلمانوں کو عظیم ترین فتح اور غیر مسلموں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو اس غزوے میں شریک ہوئے، ان میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سمیت تقریباً 313 صحابہ کرام علیہ رضوان شامل ہیں۔ اللہ پاک نے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو بہت فضیلتوں سے نوازا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام
بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ فرمایا من افضل المسلمین، فرمایا یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جو صحابہ ہیں سب مسلمانوں میں افضل ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، ہم فرشتوں کے درمیان ان کا بھی یہی مقام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اصحاب بدر کے ناموں کی برکات ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اصحاب بدر کے ناموں میں بہت برکتیں رکھی ہیں۔ ان کے ناموں کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں تو مراد پوری ہوتی ہے، ان ناموں کی برکت سے مریضوں کو شفا نصیب ہوتی ہے، چوروں لٹیروں سے حفاظت ملتی ہے، بے روزگاری ہو تو ان ناموں کی برکت سے روزگار نصیب ہو جاتا ہے۔ غرض کیسی ہی مشکل ہو، پریشانی ہو، اصحاب بدر کے ناموں کے وسیلے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مشکلات ٹل جائیں گی، مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ ان ناموں کی ایک اہم ترین برکت یہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے یعنی ان پاک ناموں کا ورد کیا کرے، اللہ پاک اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اصحاب بدر کی برکت نصیب فرمائے۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک نام کتابوں میں لکھے ہیں، انہیں حاصل کیجئے، کاغذ وغیرہ پر لکھ کر اپنے پاس رکھیے، گھر میں رکھیے، ان پاک ناموں کی برکت سے دعائیں مانگیے، انشاءاللہ عز و جل بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔